السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر ذی وقار مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اور اس کے برداشت کریں تو کہوں کہ پیر لیکن پیر جوان مرد جناب فضل الرحمان مجددی جنرل سیکریٹری اور بورڈ کے دیگر اعیان ذمہ داران اور اراکین اور بورڈ پر فدا ہونے والے اور بورڈ کی آواز پر بیک وقت لبیک کہنے والے میرے تمام ہی بھائیوں جو اس جگہ موجود ہیں یا پورے بھارت میں اور پوری دنیا میں بورڈ کی طرف للچائی ہوئی لیکن پوری قوت کے ساتھ پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ اعتماد رکھتے ہیں اور اس کی ہر آواز سے آواز ملانے پر تیار ہیں۔ میں قلب جواز صاحب کی طرح تو چٹکیلے علمی بھی اور سماجی بھی اور حقیقی بھی نہیں جانتا، لیکن چٹان کی بات جو انہوں نے کہی ہے تو اللہ رب العزت والجلال نے وَأَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ عقیدہ توحید ہو یا اتباع کتاب و سنت ہو، جس رسول کے حوالے سے وہ قصہ سنا رہے تھے وہ ہو۔ میں کہتا ہوں کہ ثابت قدم رہنا خاص طور پر جب ملمات ہوں، آفات ہوں، مشکلات ہوں تو یہی مومن کی اور حقیقی انسان کی اصلی علامت ہے، اور پہلے انسان کے ساتھ بھی یہی آیا تھا۔ فرشتے ایک طرف کھڑے ہو گئے تھے اور بہت ساری دلیلوں کے ساتھ کھڑے تھے، اور یہی منطق سمجھ میں بھی آتی ہے بہت سارے لوگوں کو، لیکن ثابت قدمی انسان کی اول اور آخر کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اسی لیے چاہے پانی اوپر سے بہ رہا ہو اور چاہے نیچے سے جا رہا ہو، وزنی بن کر کے ہو یا بے وزنی کے ساتھ ہو، چٹان تو چٹانی ہوتا ہے۔ انا صخرۃ الوادی اذا ما زحمت واذا نطقت فاننی الجوزاء، میں وادی کا چٹان ہوں، پانی آتے ہیں بہتے ہیں آئیں گے اور چلے جائیں گے، چٹان اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے گا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ اسی کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا ہے اور اس کی تاریخ بھی یہی ہے۔ میں نے اپنے ایسے بزرگ کو دیکھا تھا کہ بڑی سے بڑی کانفرنس میں، بچہ تھا ابھی چھوٹا سا اور ابھی ابتدائی پڑھ رہا تھا، لیکن جب پڑھا اور سنا اور دیکھا تو وہ کبھی اپنے حجرے سے نکلتے نہیں تھے، عرب و عجم ان کے دروازے پر ضرور درویزہ گری کرتے تھے مبارک پور میں۔ لیکن مسلم پرسنل لا بورڈ کا پہلا اجلاس ہوا اور اس کی پہلی بات چیت شروع ہوئی تو وہ بورڈ کے لیے وہاں تک بھی پہنچ گئے تھے۔ یہ بورڈ وہی ہے جس نے مختلف محاذوں پر اور مختلف میدانوں میں اور مختلف اوقات پر کھڑے ہو کر کے جو کچھ کیا ہے۔ اس وقت جس کو ہم بل کہہ رہے تھے، وقف بل، اور وہ اب ایکٹ اور پتہ نہیں قانون اور کیا کیا بن چکا ہے، اس کے بعد اور اس سے پہلے سے یہ لڑائی تو میں نہیں کہتا، یہ لڑائی ہے ہی نہیں۔ حقیقت میں لڑا تو وہاں جاتا ہے جہاں بہت زیادہ دشمن آمنے سامنے ہو۔ یہاں معاملہ تھوڑا پیچیدہ کر کے پیش کیا گیا ہے، اور کل پرسوں بھی ہمارے پاس جو بہت بڑے بڑے بدوان اتفاق سے ہمارے غیر مسلم بھائی تھے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مینجمنٹ کا مسئلہ اتنے سارے آپ اچھے لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا۔ معاملہ مینجمنٹ کا ہے، نماز پڑھانے کا تو ہے نہیں، وقف کو ادھر ادھر کرنے کا تو ہے نہیں۔ تو میں نے بہت طریقے سے سمجھانے کی کوشش تھی، جانتے بہت سے مسلمان ہی اس کو نہیں سمجھ سکے اور اب تو سمجھ رہے ہیں، لیکن غیر مسلم ہمارے بھائی کیسے سمجھیں گے، غلط فہمی کے شکار تو ہو سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ مسجد میں نمازی آتے ہیں، لیکن بغل ہی میں ایک اسپتال کی زمین ہے جو آپ کے آباء و اجداد نے وقف کر رکھا ہے۔ آپ یہ بتائیے آج سے کہیں کہ بہت اچھا کام ہے، اس پہ اکثر غریب ہی آتے ہیں، ان کو بیچ کر کے سب کھلا دیا جائے تو وقفہ منشأ وقف ان کو تھوڑا سا سمجھ میں آئے۔ اسی طریقے سے مینجمنٹ کا مسئلہ تھا، تو یہ مسئلہ لڑائی والا تھا۔ بدھیمان
اور سارے خیرتمندان، سارے عقلمندان اور سارے سیاستدان بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں اور ہر پارٹی میں بیٹھے ہیں، حکومت کے ایوان اور کابینہ سے لے کے سب بیٹھے ہیں۔ میں نے بار بار جب بھی اس طرح کی بات آئی، چاہے آپ جانتے ہیں مشینریاں جو ہیں ان کے ساتھ ہو جس کے ساتھ ہو، میں نے کہا کتنا آسان مسئلہ تھا، نہ یہ کمیٹی بنانے کی ضرورت تھی، جوائنٹ پارلیمنٹری اور پتہ نہیں کون کمیٹی اور کیا، یہ بہت آسان سا مسئلہ تھا کہ یہ بدھیمان یا عقلمند لوگ چند مولانا لوگوں کے ساتھ ہمارے بورڈ کے صدر کے ساتھ بیٹھ جاتے، بہت آسانی سے مسئلہ سمجھ میں آ جاتا۔ وہاں بدھیمان ہے، قانون دان ہے، وہ بیٹھتے اور مسئلہ سمجھ میں آ جاتا۔ یہ کھلی کتاب کی طرح ہے کہ اس میں کوئی جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کی تصحیح کا۔ میں نے کہا کہ اول اور آخر اگر مجھ سے سننا چاہتے ہیں تو مجھے میرے اس کاسے سر میں ذرہ برابر بھی یہ سمجھ میں نہیں رہا کہ اسے مسلمانوں کا یا غریبوں کا اور خاص طور پر غریبوں کی ہمدردی کے نام پر یہ کرنے کے کیا ضرورت ہے۔ بہرحال یہ تقریر تو کرنی نہیں ہے، بڑی اچھی زوردار باتیں ہو رہی ہیں، صرف ایک جملے میں یہ کہنا تھا کہ یہ وقف ترمیمی ایکٹ یا بل یا جو اب قانون بنا دیا گیا ہے اور کورٹ میں اب اس کی سنوائی ہو رہی ہے، تو اس کو کبھی بھی کسی بھی انصاف پسند کو یہ قبول نہیں ہے، اس کو بہت سنجیدگی سے واپس کیا جانا چاہیے، اس میں لڑائی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہی ذرا غور کریں اپنے اس معاملے پر تو سارے معاملات دودھ کے دودھ پانی کے پانی ہو جائیں۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں تقریریں تو جوش میں ہو رہی ہیں اور بہت دور کی بات، ہر بات تو تقریر سمجھا کے نہیں کہی جا سکتی، ہر بیان جو اخبار میں آ رہا ہے یا میڈیا والے لے رہے ہیں، اور میڈیا والے بھائیوں کا سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ تو قلم گویت کے من شاہ جہانم، قلم کشرا بدولت میر سانم، اصل شہنشاہ اور ہر دور میں رہی ہے، صرف آج کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے بزرگوں نے بہت پہلے کہا تھا جو شعر میں نے یہ پڑھا تھا۔ تو آپ ایک ایسی چیز لے کر کے اٹھ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ دیش کی غداری میں سے ایک سب سے بڑی چیز یہ کہ آپ کسی جملے کو لے رہے ہیں، یہ لوگ جس پس منظر میں بات کر رہے ہیں اس کو آپ نے اڑا دیا، ان کے ایک جملے کو منظر کا نام لے لیے تو آپ اس کو لے رہے ہیں اور اس کو کہ اس مسئلے کو اسی تناظر میں دیکھ کر کے ویسے ہی پیش کیا جائے۔ اور جو تفریق کی بات کی جاتی ہے تو میں پھر دہرانا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تفریق کی بات کبھی بھی آپ ہونے نہ دیں۔ ہمارے نبی نے زندگی کے سب سے کٹھن اوقات میں، آج تلواریں نہیں ہیں، صرف زبان اور قانون کی لڑائی ہو رہی ہے، اس وقت تلواریں سر پر پورے طور پر پورے عرب کی، چونکہ قریش نمائندگی کرتے تھے، سب جس رات آنے والی تھی، سب سے کٹھن وقت میں اور سب سے اعتماد کی جگہ اور سب سے لڑ رہے ہیں، پارلیمنٹ سے لے کر کے، قانون سے لے کر کے، اور میڈیا میں بھی کچھ لوگ، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سب سے افضل اور سب سے بڑے اور سب سے رحم والے اور سب سے قوت والے ابو بکر صدیق نے انتخاب کس کا کیا تھا؟ عبداللہ ابن اریقط، ایک غیر، یہ بھی کہہ دوں، جو آپ یو پی کی بات آئی تو آپ نے بھی پتہ نہیں کون سی راہ الاپنے شروع کر دے میرے مسلم بھائیوں، اور کہا کہ یہاں تفریق ہو رہی ہے تو وہاں بھی کر دو کہ وہاں ان کی دکانیں نہیں رہیں گی، اور یہاں اور بٹوارے والوں سے بچ کر کے رہنا ہے۔ مجھے پر بھی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ وہ مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ گھر کی کہتی ہیں، ایک دو صحابی کے بعد بلکہ سارے صحابہ میں سب سے زیادہ نبی کی حدیث بیان کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مات رسول اللہ صلی اللہ کے نبی جس وقت اس دنیا سے چلے گئے، موت طاری ہو گئی، فرمانے کے وقت وَكَانَ ذِرْعُهُ مَرْهُونًا عِنْدَ يَهُودِينَ، 20 سا کہی ہے کہ 20 سا جو کے بدلے میں آپ کی جنگی سامان جس سے آپ 4000 تیر اندازوں کا مقابلہ کرتے تھے، وہ ایک یہودی کے گھر رکھے ہوئے ہیں۔ عثمان غنی کہاں چلے گئے تھے؟ دنیا کو فتح کر رہے تھے تجارت اور اپنے اخلاق سے، اور اکثر دنیا ایسے ہی ہوئی ہے۔ تو یہ بھول جاتا ہے کہ نبی جب گئے تو یہودی وہاں موجود تھا، اور اس یہودی سے آپ نے سودا کیا تھا، وہ بھی جو کا، وہ بھی گھر کا خرچہ چلانے کے لیے۔ آپ کسی بھرے میں بھرم میں مت آئیے،
یہ اسلام ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہیں، پہلے ہم کو مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ قیمتی وقت ہے، قیمتی لوگ بیٹھے ہیں، نہیں تو میں یہ کے جو آنکڑے پیش کر رہے ہیں، میں بہار میں ابھی 16 سال کا تھا تو مجھے اتنی سی عقل آئی تھی کہ یہ راشٹریہ کرم مدرسوں کا کیوں نہیں تھا، سارے مولوی لوگ لائن میں لگتے تھے، اور ہمارے سارے مدرسوں ان کو دیکھا جو ہمارے آبا اجداد پڑھے لکھے نہیں تھے، 5-5 بیگھے زمینیں دی، اور وہ مدرسے کی زمینیں آپ نے بہار بورڈ دینے کے لیے ایک ہول لگی ہوئی تھی، چند ٹکوں پر۔ یہ دنیا والوں کو دکھانے والے صرف آپ تقریر کریں گے اور صرف آپ باتیں بنائیں گے۔ آپ نے ان لاکھوں ہزاروں ایکڑ زمین کو جو ہمارے کئی ہزار مدرسوں کے ہیں ہول لگا کر کے آپ نے سرکار کو دے دیا، اور 2 روپیہ بڑھانے کے لیے تنخواہ سب کچھ، یہ سب عالمان دین تھے، میں بھی اسی میں سے ہوں، لیکن ایسا نہ کریں۔ آپ پہلے ایمان کا، اللہ پر یقین کا سب سے بڑا جذبہ رکھیں، اور اسی پر خاتمہ بالخیر ہونے کی دعا کریں اور دعائیں کریں، اللہ سے رشتہ جوڑیں، فتح و کامرانی اور ساری چیزوں کا مالک وہی ہے۔ اللہ جل شانہ بورڈ کی قیادت کو اور امت کے اور ملک کے سارے باشندوں کو اس طرح کے حالات میں، خاص طور پر اس وقت کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔